اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے آیت نمبر 122 سے لے کر آیت نمبر 129 تک۔ قرآن مجید کے ترجمے کے ساتھ آپ سب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کی کلاس کا ہم اپنا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، یا حرف ندا ہے، پکارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ندا کا مطلب یہ ہوتا ہے پکارنا، قریب اور دور دونوں کے لیے یہ لفظ پکارا جاتا ہے۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ اس سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سورہ مبارکہ میں یا بنی اسرائیل کے الفاظ جو ہے وہ 2 مرتبہ استعمال کیے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو، نعمتی اللتی، میری وہ نعمت، انعمت علیکم، جو میں نے تمہارے اوپر انعام کی، وانی، اور بے شک میں، فضلتکم، فضیلت دی ہے، کم تمہیں، علی العالمین، سارے جہان والوں پر، اور میں نے تم کو فضیلت دی ہے سارے جہان والوں پر۔ اب دیکھیں یہ سیم وہی آیت مبارکہ ہے جو اس سے پہلے گزر چکی ہے، تو اس لیے ہم اس آیت مبارکہ کی تشریح نہیں کرتے، کیونکہ یہ پہلے ہم نے اس آیت مبارکہ کی تشریح کر کے آپ کو بتا دی ہے۔ اب ہم اگلی آیت مبارکہ کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا واتقوا، اور ڈرو، واتقوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی، کہ نہیں کفایت کرے گی یا نہیں فائدہ دے گی، نفس، کوئی جان، عن نفس شیئا، کسی سے کچھ بھی۔ اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی شخص کے کوئی کام نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ واتقوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی، کہ نہیں جزا دے گی، نہیں بدلہ دے گی، نہیں کفایت کرے گی، نفس، کوئی جان، عن نفس شیئا، کسی سے کچھ بھی، ٹھیک ہو گیا۔ ولا یقبل منہا، اور نہ ہی قبول کیا جائے گا، اور نہ ہی قبول کیا جائے گا، منہا، عدل، ان سے کوئی بھی بدلہ۔ عدل ویسے انصاف کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم بدلے کے بارے میں جو ہے وہ یہ معنی استعمال کریں گے۔ ولا تنفعها شفاعہ، اور نہ ہی نفع دے گی ہاں انہیں، شفاعت، کوئی سفارش، ولا هم ینصرون، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بے شمار انعامات کیے تھے، لیکن انہوں نے پھر بھی اپنے دین میں بے شمار ایسی چیزیں جو ہے وہ خراب کر لی تھیں۔ اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر انعامات کا سلسلہ روکے نہیں رکھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بھی یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انعام کی صورت میں ان کو فراہم کی۔ اور اس آیت مبارکہ میں اللہ نے فرمایا، میں لفظی ترجمہ اور بامحاورہ دونوں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، نہ اس سے کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نہ کسی کی کوئی سفارش کوئی فائدہ دے گی، اور نہ ہی لوگوں کو کسی اور طرح مدد مل سکے گی۔ ینصرون مدد سے مجہول کا صیغہ، ٹھیک ہے، مضارع۔ وَإِذْ، اور جب، ابتلا، آزمایا، وَإِذْ ابتلا، اور جب آزمایا، ابراہیم علیہ السلام کو، ربہ، اس کے رب نے، وَإِذْ ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات، چند باتوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، فَأَتَمَّهُنَّ، تو انہوں نے اس کو پورا کر دیا، تو انہوں نے ان کو پورا کر دیا، قال، انہوں نے کہا، مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا فرمایا، انی، بے شک میں، جاعلوک، ٹھیک ہے، بے شک، اب قال یہاں پہ جو ہم قال کا معنی استعمال کریں وہ اللہ نے کہا، انی، بے شک میں، جاعلوک، بنانے والا ہوں، کا، آپ کو، ٹھیک ہے، کا، آپ کو، یہ دیکھیں یہ کا، للناسی، لوگوں کے لیے، اماماً، امام، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پہ ایک بات اور بھی سمجھاتا چلوں کہ امام الناس جو لقب ہے وہ کن کا ہو گیا؟ پھر حضرت ابراہیم کا، ٹھیک ہو گیا۔ قال، اور اللہ نے کہا، وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور اب ابراہیم نے کہا کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری اولاد کا کیا ہوگا؟ قال، تو اللہ نے فرمایا، لا ینال، نہیں پہنچے گا، عہدی، میرا وعدہ، الظالمین، ظالم لوگوں کو، مطلب میں آپ کو خلیفہ بنانے والا ہوں، اور ابراہیم نے کہا کہ میری اولاد کا کیا بنے گا، تو اللہ نے فرمایا کہ ان کا بھی اچھا برتاؤ کیا جائے گا ان کے ساتھ بھی، اور انہیں جو ظالم ہوں گے نا ان کو میرا وعدہ یا عہد جو ہے وہ نہیں پہنچے گا۔ محترم سامعین، اس آیت مبارکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے۔
ترجمہ ایک مرتبہ دوبارہ سن لیں، پھر آپ کو تشریح بتاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے، بکلمات چند کلمات کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ تو آپ نے ان کو پورا کیا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ نے فرمایا کہ بے شک میں آپ کو لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں۔ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور میری اولاد۔ قَالَ تو اللہ نے فرمایا لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، نہیں پہنچے گا میرا وعدہ ظالم لوگوں کو۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو دیکھیں یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا۔ اب آزمانے سے اگر ہم مراد لیں تو وہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، اور وہ خواب یہ تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ یہاں پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا وہاں پہ امتحان لیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جن کلمات کے ساتھ ان کی آزمائش کی گئی، وہ ظاہراً جو ہے وہ دین اسلام کی طرف اس کی نسبت کرنے والی جو ہے وہ چیز ہے۔ جیسا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج، چاند، ستاروں کی خدائی کا انکار کر دیا اور بت پرستی کا بھی رد کر دیا تھا، اور اسلام کا بھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ داعی ہیں۔ تو ان کلمات کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کی گئی، اور وہ کلمات کیا تھے؟ تو اس کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو اکرمہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 30 کلمات کے ساتھ جو ہے وہ آزمائش کی گئی، جس میں سے 10 کا ذکر جو ہے وہ سورۃ توبہ میں ہے، اور 10 کا ذکر سورۃ الاحزاب میں ہے، اور 10 کا ذکر سورۃ المومنون میں ہے۔ سورۃ توبہ میں جن کلمات کا ذکر ہے وہ ہم بتا دیتے ہیں آپ کو۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ سورۃ توبہ آیہ نمبر 112۔ اور توبہ کرنے والوں، عبادت کرنے والوں، حمد کرنے والوں، روزہ رکھنے والوں، رکوع کرنے والوں، سجدہ کرنے والوں، نیکی کا حکم دینے والوں، برائی سے روکنے والوں، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والوں، اور ایمان کو خوشخبری اور سنا دیجئے ایمان والوں کو خوشخبری۔ اور سورۃ الاحزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن 10 کلمات کا ذکر کیا وہ یہ ہے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما۔ سورۃ الاحزاب آیہ نمبر 35۔ اللہ نے فرمایا، بے شک مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں، فرما بردار مرد، فرما بردار عورتیں، سچے مرد، سچی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، خشوع اختیار کرنے والے مرد، خشوع اختیار کرنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد، صدقہ دینے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اور سورہ مومنون میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جن 10 کلمات کے ساتھ جو ہے وہ آزمائش کی تھی ان کا ذکر یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلاتهم يحافظون۔ سورۃ المؤمنون آیہ نمبر 1 سے لے کر 9 تک۔ ترجمہ، بے شک ایمان والے لوگ کامیاب ہوئے جو اپنی نماز خشوع سے پڑھتے ہیں اور جو بےہودہ باتوں سے اعراض کرتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں ماں سوا اپنی بیویوں اور باندیوں کے، بے شک اس میں ان پر کوئی ملامت نہیں، اور جو اس کے علاوہ کسی اور کو طلب کرے تو وہی لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے والے ہیں، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی پاسداری کرنے والے ہیں، اور جو اپنی نماز قضا ہونے سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔
دیکھیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی گئی کہ حضرت ابن ابراہیم علیہ السلام کی 10 کلمات کے ساتھ جو ہے وہ آزمائش کی گئی. 5 کا تعلق جو ہے وہ سر کی طہارت سے تھا اور 5 کا تعلق جو ہے وہ باقی جسم کی طہارت سے تھا، اور وہ 10 کلمات یہ تھے. امام مسلم روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ ہے، صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 129 میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں، مطلب سنت ہیں. مثلا مونچھیں کم کرنا، داڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ناخن تراشنا، انگلیوں کے جوڑ دھونا، بغل کے بال تراشنا، زیر ناف بالوں کو موڑنا، استنجا کرنا. اور راوی نے کہا کہ میں 10ویں چیز بھول گیا تھا، البتہ وہ کولی کرنا ہے. تو صحیح مسلم میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس آیت مبارکہ کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم آیت نمبر آگے چلتے ہیں، نمبر 24 کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ جَعَلْنَا، اور جب ہم نے بنایا، البیت بیت اللہ کو، مثابتاً ثواب کے لیے، للناس لوگوں کے لیے، وامنا اور امن کے لیے یا امن. اور اللہ نے فرمایا کہ جب ہم نے بیت اللہ کو ثواب اور امن والا بنایا، ثواب کے لیے اور امن والا بنایا. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہاں پہ ہم بات کر لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش یا امتحان لینے کے بعد کیا کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ابھی ہم پچھلی آیت مبارکہ میں تھوڑا سا اس کی تشریح رہتی تھی، وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. یہاں پہ لفظ امامن کا جو ہے وہ استعمال کیا گیا، امام. تو اللہ نے فرمایا کہ بے شک میں تم لوگوں کو، میں جو ہے وہ تم لوگوں کے لیے جو وہ تمہیں امام بنانے والا ہوں. مطلب ابراہیم کو کہا گیا تھا کہ میں تم کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. امام کا لغوی معنی علامہ راغب اصفہانی جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ امام اس کو کہتے ہیں کہ جس کی اقتداء اور پیروی کی جائے، خواہ وہ انسان ہو جس کے قول اور فعل کی اطاعت اور اتباع کی جائے، یا وہ کتاب ہو کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہوں اور ان کی اطاعت کی جائے. قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے. ٹھیک ہے، یہاں پہ للناس امامہ کی میں آپ کو تھوڑی سی تشریح سمجھا رہا ہوں. پھر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ نَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم نے ایک روشن کتاب میں ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے. اب اس آیت میں امام سے مراد لوح محفوظ ہے، اور پچھلی آیت میں امام سے مراد جو ہے وہ امام ہی ہے کہ جس دن لوگوں کو تمام اماموں کے ساتھ جو ہے وہ بلایا جائے گا. المفردات. اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اہل سنت کے نزدیک امام کا شرعی معنی کیا ہے، اور امام کون ہوتا ہے، امام کے احکامات، فرائض وغیرہ وہ کیا ہوتے ہیں. تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ اب دیکھیں قرآن مجید میں ایک ایسا علم ہے، ایک ایسا کلام ہے کہ جس میں ہم اگر بات کرنا چاہیں تو دنیا جہاں کے تمام علوم کا ذخیرہ آپ کو یہاں پہ ملے گا. ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت اور نوبت آنی ہی نہیں چاہیے، اور نہ ہی آتی ہے. اگر ہم قرآن مجید سے اپنے تمام مسائل کا حل پوچھتے ہیں تو وہ ضرور ہمیں بتاتا ہے. جب امام کا لفظ جو ہے وہ عام بولا جائے تو اس سے مراد جو ہے وہ شخص ہوگا کہ جس کی منہاج نبوت پر امور دین میں پیروی کی جائے. مطلب یوں سمجھ لیں کہ جو نبوت کے تمام کام جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتائے ہیں یا احکامات جو ہیں وہ اس کی پیروی کرے، وہ سنتوں کی پیروی کرے، یہ امام ہے. جیسے انبیاء ہو گئے، خلفاء راشدین ہو گئے، فقہاء ائمہ کرام ہو گئے، اور نماز کے امام. ٹھیک ہے. اب انبیاء علیہ السلام کیوں امام ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے امور دین میں، دین کے کاموں میں ان کی اتباع اور اقتداء کو لازم قرار دیا ہے. اور خلفاء راشدین ہمارے لیے کیوں امام ہیں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اتباع اور اقتداء کو لازم قرار دیا ہے. ٹھیک ہو گیا. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری سنت کی پیروی کرو، اور پھر میرے خلفاء راشدین کی پیروی کرو، اور اس کے بعد فقہاء، ائمہ مجتہدین، ائمہ تفسیر، حدیث، یہ والے بھی لوگ بھی امام ہیں، کیونکہ یہ سب اولو الامر میں داخل ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولو الامر کی اطاعت کو لازم قرار دیا ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، سورۃ النساء آیت نمبر 59. اور جو حدیث مبارکہ ہم نے بیان کی وہ امام ابو داؤد سلیمان بن الاشعث سنن ابی داؤد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 280
یہ اس میں یہ روایت موجود ہے۔ اس کے بعد اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ نماز جو پڑھاتا ہے اس کو ہم امام کہتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام کو اس لیے امام بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، جب وہ قیام کرے تو قیام کرو، جب وہ رکوع کرے تو رکوع کرو، جب وہ سجدہ کرے تم بھی سجدہ کرو۔ امام محمد بن اسماعیل صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 101۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب دیکھیں یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو امام بنایا تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ وہ امام کہ جس کی پیروی اور اقتداء کی جائے۔ اب یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے، لیکن اگر اب یہاں پہ ہر ابراہیم نے کیا فرمایا، قال ومن ذریتی، کہ اللہ میری اولاد کا کیا بنے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی اولاد بھی جو ہوگی وہ اگر میری بات کو مانے گی، میری اقتداء کرے گی تو ان کو بھی میں اجر دوں گا، کیونکہ میرا جو عہد ہے وہ ظالموں کو نہیں پہنچتا، اور امام جو ہے وہ جو اس کی پیروی کرتا ہے، جو اس کی اقتداء کرتا ہے تو اس کو اس کا مکمل اجر اور صلہ ملے گا۔ تمام مسلمانوں کے امیر کو ہم امام کہتے ہیں۔ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب اور خلیفہ ہو اور اس کو دین اور دنیا کے تمام امور میں ریاست عامہ حاصل ہو جائے تو اس کو ہم امام کہتے ہیں۔ مثلا علامہ تفتازانی لکھتے ہیں کہ امت کے لیے ایک امام کا ہونا ضروری ہے، اور وہ امام بھی ایسا ہو جو دین کے حکامات کو زندہ کرے، سنت کو قائم کرے، مظلوموں کے ساتھ انصاف کرے، حقداروں کو ان کے حقوق پہنچائے۔ امام کے تقرر کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ مکلف ہو، مسلمان ہو، نیک ہو، آزاد ہو، مرد ہو، مجتہد ہو، بہادر ہو، صاحب رائے ہو، سمیع بصیر ہو، ناطق ہو اور قرشی ہو، اور اس کے لیے ہاشمی ہو، معصوم ہو، اور سب سے افضل یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس میں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو امام کے لیے بھی بے شمار ایسے احکامات آتے ہیں کہ جن کے اوپر عمل کرنا لازم اور ضروری ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں امام ماجہ جو ہے وہ حضرت انس سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ امام بخاری حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ امت ہمیشہ اللہ کے دین پر قائم رہے گی، کسی کی مخالفت اس کو ضرر نہیں پہنچائے گی حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، سنن ابن ماجہ صفحہ نمبر 283 جلد نمبر 1، صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 16، یہ احکامات وہاں پہ بھی موجود ہیں۔ باقی اس کے علاوہ امام کی جو شرائط ہیں وہ کیسی ہیں، یہ ایک لمبی چوڑی جو ہے وہ بحث ہے کہ امام کے مسائل، وہ کیا کام کرتا ہو اور کیا وہ کام نہ کرتا ہو، کون سے ایسے کام اگر وہ کرتا ہو تو اس کی اطاعت اور فرمانبرداری جو ہے وہ واجب ہے، لازم ہے، اور یہ بھی کہ اگر امام نہ بنایا جائے تو کیا پوری امت گمراہ ہوگی یا نہیں۔ پھر اس کے بعد ہمارے جو فقہائے ائمہ اربعہ ہیں ان کے مذاہب میں امام جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، اس کی شرائط کیا ہوتی ہیں، یہ ایک الگ سے جو ہے وہ لمبی بحث ہے۔ انشاءاللہ ہمیں ٹائم ملا تو اس کے اوپر بھی ضرور ایک ویڈیو بنا کے آپ کے سامنے شیئر کر دیں گے آپ کے ساتھ۔ بہرحال امام جو ہے وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر حدود مقرر کی ہیں وہ ان کی حفاظت کرنے والا ہو، عدل و انصاف کو قائم کرنے والا ہو، ظلم سے بچنے والا ہو، اخلاق کے جو صحیح اخلاق ہیں، جو اچھے اعمال ہیں ان کی وہ پیروی کرنے والا ہو، کتاب و سنت کے اوپر وہ چلنے والا ہو، تو اس کو امام جو ہے وہ مقرر کر دینا یہ ضروری ہے۔ ٹھیک ہو گیا، جیسے کہا جاتا ہے نا کہ جو شخص کسی کی بیعت کیے بغیر مرا یوں سمجھ لے کہ وہ جاہلیت کی موت مرا، صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 128۔ اس کے بعد شافعیہ اور حنفیہ اور حنبلیہ اور مالکیہ کے نزدیک امام کی جو شرائط ہیں وہ بھی بے شمار ہیں۔ خیر ان کے بارے میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو تھوڑی سی ہماری ویڈیو زیادہ بڑی ہو جائے گی، جو کہ ترجمہ سے تھوڑا سا ہٹ جائے گی، اس لیے ہم اس کو مختصر کرتے ہیں اور اپنے ترجمے کی طرف جو ہے وہ لوٹتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت مبارکہ نازل فرمائی اس کو دیکھتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ویڈیو زیادہ بڑی ہو جائے اور انسان جو ہے وہ اس کو دیکھ بھی نہ پائے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ جَعَلْنَا، اور جب ہم نے بنایا البیت بیت اللہ کو، مطلب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، خانہ کعبہ، ٹھیک ہے، اس کو بنایا مسابتن یہاں پہ جائے ثواب بھی لکھا ہوا ہے، لیکن یہاں پہ آپ اس کا معبد بھی اس کا جو ہے وہ ترجمہ کر سکتے ہیں کہ مطلب جہاں پہ
آپ جا کے اللہ کی عبادت کریں. تو یہ بھی اس کا میننگ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو کیا بنایا؟ للناسی لوگوں کے لیے، وامنن اور امن والا. ٹھیک ہے. واتخذوا اور تم پکڑو یا یوں سمجھ لو کہ کھڑے ہو جاؤ، من مقام ابراہیم مصلی. مقام ابراہیم یہ ایک جگہ کا نام ہے. ویسے تو اس سے مراد یہ بھی ہے کہ جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی تو آپ نے اپنے پاؤں مبارک کو رکھا تھا تو وہ پتھر پہ چھپ گئے تھے، تو وہ وہاں پہ جو ہے وہ اس کی جو نشاندہی بن گئی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ وہاں پہ مصلی اس کو بنا لو، مطلب اس کو جائے نماز بنا لو، وہاں پہ 2 رکعت نماز نوافل بھی ادا کرو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ حج کرنے کے لیے گئے تھے تو آپ نے بھی وہاں پہ کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز نوافل ادا کی تھی. ٹھیک ہو گیا. واتخذوا اور مقام ابراہیم جو ہے وہ کیا ہے، اس کے بارے میں بھی ہم نے ایک الگ سے ویڈیو بھی بنا رکھی ہے. اگر آپ نے نہیں دیکھی تو چینل میں اسی چینل میں موجود ہے، آپ باقی ویڈیوز میں جا کے دیکھیں، سرچ کریں تو آپ کو وہ مل جائے گی اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مقام ابراہیم کیا ہے. ٹھیک ہو گیا. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی اور تم مقام ابراہیم پر کھڑے ہوئے اس کی جگہ نماز جو ہے وہ ادا کیا کرو. وعہدنا اور ہم نے وعدہ کیا الی ابراہیم و اسماعیل ابراہیم اور اسماعیل کی طرف ان طہرا یہ کہ وہ پاک کریں گے بیتی یا میرا گھر للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے والرکع السجود اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے کے لیے. اب دیکھیں اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، ترجمہ ذرا دوبارہ ایک مرتبہ سماعت فرما لیں تاکہ ذہن نشین ہو جائے. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا اور یاد کیجئے کہ جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن کی جگہ بنا دیا. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى اور مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ اور ہم نے وعدہ کیا ابراہیم سے اور اسماعیل سے ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود کہ وہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں، رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھیں. ٹھیک ہے. تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل سے جو وعدہ لیا، سب سے پہلے ہر آدم کے بعد جو خانہ کعبہ بنایا تھا وہ انہوں نے بنایا تھا. ٹھیک ہے. ہر نبی نے اگر ہم بات کریں تو تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ خانہ کعبہ بنایا تھا. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور مسجد نبوی کی تعمیر کی، یہ ساری چیزیں. اب دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ مقام ابراہیم سے پہلے جو اللہ نے بات کی کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. ٹھیک ہے. دیکھیں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا جو خانہ کعبہ کا گھر ہے نا، اللہ نے فرمایا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا اور جو حرم میں داخل ہوا وہ تو امن والا ہے، وہ تو بالکل مامون ہے. ٹھیک ہو گیا. وہ تو بالکل امن والا ہے. مقام ابراہیم کی جو جگہ ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے کہا میں نے اپنے رب کی 3 چیزوں میں موافقت کی ہے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاش ہم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیں. تو یہ آیت نازل ہوگی کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز جو ہے وہ بنا لو، یہاں وہاں پہ کھڑے ہو کے نماز وغیرہ پڑھو. ٹھیک ہو گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے 7 طواف کیے، پھر مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھی اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کی. یہ جب آپ نے حج کیا تھا تب آپ نے یہ سارے معاملات جو ہے وہ کیے تھے. صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 57. اب دیکھیں مقام ابراہیم کی جگہ پہ جب تک نوافل نہیں پڑھیں گے تو سمجھ لیں کہ جو مناسک کی حج ہے وہ مکمل ادا نہیں ہوں گے اور اس کا ثواب بھی مکمل نہیں ہوگا یا ٹھیک طرح سے نہیں ملے گا. ٹھیک ہو گیا. تو مقام ابراہیم پر جو ہے وہ نوافل پڑھنے چاہیے. مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس کو اس وقت بلند کیا گیا تھا جب ابراہیم علیہ السلام کو ان پتھروں کے اٹھانے سے کمزوری لاحق ہوئی تھی، جو ان کے بیٹے اسماعیل ان کو لا کر دے رہے تھے.
اور ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان اس پتھر میں نقش ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. حضرت انس نے کہا کہ میں نے مقام ابراہیم میں ابراہیم کی انگلیوں، ایڑیوں اور تلوؤں کے نشان بھی جو اس میں پیوست ہو چکے تھے وہ بھی دیکھے تھے. ٹھیک ہے. تفسیر قرطبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 113. اور اسی طرح امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ حضرت اسماعیل پتھر لاتے تھے اور ابراہیم ان پتھروں کو جوڑ کر لگاتے تھے، اور جب خانہ کعبہ کی عمارت بلند ہوگی تو وہ اس پتھر کو لائے اور اس کو ابراہیم کے لیے رکھا. ابراہیم جب اس پتھر پر کھڑے ہو کر بنانے لگے اور اسماعیل ان کو پتھر لا کر دے رہے تھے. صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 476. اب ہم بات کر لیتے ہیں اگلی آیت مبارکہ کی. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اگلی آیت مبارکہ. وَإِذْ قَالَ، اور جب عرض کی. ٹھیک ہے. یہاں پہ اب چونکہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں تو ہم عرض کرنے کے معنی میں بھی اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں. وَإِذْ، اور جب قَالَ کہا ابراہیم علیہ السلام نے رب جعل، اے میرے رب تو بنا ھذا بلدن، اس شہر کو، بلدن شہر کو، مطلب شہر کون سا؟ مکہ، امن امن والا، ورزق، اور تو رزق دے اہلہ، اس کے رہنے والوں کو، من الثمرات، بہت سے پھلوں سے، من، اس شخص کو، آمن، جو ایمان لائے، منہم، ان میں سے، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر. قال، تو کہا، ومن، اور جو کوئی بھی کافرہ، کفر کرے، انکار کرے، فَأُمَتِّعُهُ، تو میں اس کو فائدہ دوں گا، قلیلاً، تھوڑا. اللہ نے فرمایا کہ جو کافر ہوگا میں اس کو تھوڑا فائدہ دوں گا، لیکن یہ کہ اس کو منع نہیں کروں گا، دوں گا. ثم اضطرہ، پھر میں اس کو بے بس کر دوں گا، الی عذاب النار، عذاب کی طرف. وبئس المصیر، اور وہ کتنی ہی بری جگہ ہے جو کہ ان کو ملے گی. اب دیکھیں اس آیت مبارکہ میں اللہ نے کیا فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے رب سے عرض کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، اس شہر کو امن والا بنا، اور اس شہر کو ایسا بنا کہ یہاں سے پھل ہی پھل ملیں. آپ دیکھتے ہیں کہ عرب میں آج بھی کھجوروں کے بے شمار باغات ہیں، حالانکہ وہاں پہ صحرا ہی صحرا ہے، پانی کے اتنے وسائل نہیں ہیں، اتنی وہاں پہ ضروریات بھی نہیں ہیں، اتنی کوئی فصل وغیرہ یا کوئی اور چیز اگر ہم دیکھ لیں وہ بھی کاشت وغیرہ نہیں کی جاتی، لیکن پھر بھی آج بھی عرب کے ممالک سے بے شمار قسم کی کھجوریں مختلف ملکوں میں جو ہے وہ آتی جاتی رہتی ہیں. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ میرے اس شہر کو جو ہے وہ امن والا بنانا. ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے جب خانہ کعبہ بنا تھا تو اس سے پہلے جو خانہ کعبہ تھا اس میں بڑی خشک سالی تھی، مزید جو ہے وہ اس میں بے شمار قدرتی آفات آ رہی تھیں جو کہ دوسرے شہروں میں نازل ہوتی تھیں، اور مکہ میں وہ کبھی نہیں آتی تھیں، مکہ مکرمہ جو کہ اللہ کا گھر ہے. ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کی. امام بخاری جو ہے وہ ایک روایت کرتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اس شہر کو اللہ نے اس دن حرام کیا جس دن آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا. بس یہ شہر اللہ کے حرام کرنے سے قیامت تک کے لیے حرام ہے، اور مجھ سے پہلے اس شہر میں کسی کے لیے بھی جنگ کرنا جائز نہ تھا، اور میرے لیے صرف دن کی ایک گھڑی میں یہ جنگ کرنا جائز ہوا، اور اب یہ اللہ کے حرام کرنے سے قیامت تک کے لیے حرام ہے. اور اس حدیث کو امام مسلم نے بھی روایت کی ہے. ٹھیک ہے، چلیں ہم آگے چلتے ہیں. وَإِذْ، اور جب یرفع، اٹھایا، بلند کیا، ابراہیم علیہ السلام نے القواعد، بنیاد، جیسے پیچھے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ابراہیم جب پتھر لگا رہے تھے تو یہ وہی بات کیجئے، اور یاد کیجئے کہ جب ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، جب ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، اور وہ دعا کیا کر رہے تھے، ربنا، اے ہمارے رب، تقبل منا، تو ہماری دعا قبول فرما، انکا، بے شک آپ ہی، انت السمیع العلیم، سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں، سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں. تو محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں یہاں پہ کیسے کیسے الفاظ کا استعمال کیا ہے. اور اس کے بعد آگے اگر ہم بات کرتے ہیں تو اللہ نے فرمایا، ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا، اور تو بنا، مسلمین لک، مسلمانوں کے لیے جو تیرے اطاعت گزار بندے ہیں، ومن ذریتنا، اور جو ومن ذریتنا، اور جو ہماری اولاد سے ہیں، امتن، ایک امت، مسلمتن، کہ جو مسلمان ہو، جو فرما بردار ہو، لک، آپ کی،
مطلب ربنا اے ہمارے رب وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے ہمارے پروردگار ہم کو بنائے رکھ اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ ایسا بنا جو تیرا فرمانبردار ہو، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہمیں دکھا مناسک جو کہ عبادت کے طریقے ہوتی ہیں، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری توبہ قبول فرما، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک آپ ہی توبہ قبول فرمانے والے اور بے حد مہربان ہیں۔ ربنا اے ہمارے رب وبعث، اور تو بھیج فیہم ان میں رسولا ایک رسول، منہم ان میں سے یتلو جو تلاوت کرے، علیہم ان پر، آیاتی کا تیری آیات، ویعلمہم الکتاب اور انہیں سکھائے کتاب، والحکمت اور حکمت، ویزکیہم اور انہیں پاک صاف کرے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ ہی غالب ہیں اور حکمت والے ہیں۔ محترم سامعین، ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے سلسلے کو بیان فرمایا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ خانہ کعبہ کو جو ہے وہ کم از کم 5 مرتبہ تعمیر کیا گیا تھا۔ پہلی بار حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے شیس نے تعمیر کیا، دوسری بار ابراہیم نے بنایا، اور تیسری بار ظہور اسلام سے 5 سال پہلے قریش نے بنایا، پھر چوتھی مرتبہ حضرت ابن زبیر نے بنایا اور حتیم کو بھی خانہ کعبہ میں شامل کر دیا، اور پھر 5ویں بار عبد الملک بن مروان نے بنایا اور حتیم کو پھر سے باہر کر دیا۔ اور روز الانف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 128۔ اور ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ ہر آدم نے خانہ کعبہ کو سب سے پہلے بنایا تھا، اور اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ قول جو ہے وہ معتبر ہے، البدایہ والنہایہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 128۔ اور اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کو فرشتوں نے بنایا، پھر حضرت آدم نے، پھر حضرت شیس نے، پھر حضرت ابراہیم نے، اور پھر 5ویں مرتبہ قوم عمالقہ نے، اور 6ٹھی بار قوم جرہم نے، 7ویں بار قصہ بن کلاب نے، اور 8ویں بار قریش نے، 9ویں بار حضرت عبداللہ بن زبیر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب منشا کعبہ کو بنایا۔ اس میں 2 دروازے رکھے، ایک آنے کا اور ایک جانے کا، اور حتیم کو خانہ کعبہ میں داخل کیا، اور پھر 10ویں بار عبد الملک بن مروان کے حکم سے حجاج بن یوسف نے اس کو پھر سے منہمد کر کے قریش کی بنا کے مطابق یہ بنا دیا۔ ارشاد الساری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 144۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہاں پہ خانہ کعبہ کے بارے میں باتیں کی جا رہی ہیں، اور یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا کہ اے ہمارے رب تو ہمارے لیے بنانا، وجعلنا مسلمین لک، فرما بردار، جس طرح ہم تیرے مطیع اور فرما بردار ہیں، ہمارے ہی امت میں سے، ہماری ہی جماعت میں سے ایک ایسی قوم کو بھی پیدا کر دینا، ایک ایسی امت کو جو تیری مطیع اور فرما بردار ہو، جو تیرا کہنا ماننے والی ہو، جو تیرے تمام احکام شریعہ کو ماننے والی ہو، اور اس پر راضی رہنا۔ ہمارے دلوں کو ایسا بنا دے کہ ہم بھی احکام شریعہ پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور ایسا کوئی کام نہ کریں جو تیری ناراضگی کا سبب بنے۔ اور ابراہیم نے اولاد کے لیے بھی دعا کی تھی، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، سورۃ تحریم، ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ تو جب بھی دعا کی جائے تو اس کے ساتھ اولاد کے لیے بھی دعا کی جائے۔ اس کے بعد مناسک حج بے شمار ہیں، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ بنانے سے فارغ ہو گئے تو آپ نے پھر دعا کی تھی، اور دعا کرنے کے بعد آپ نے پھر وہ تمام مناسک حج جو ہے وہ خانہ کعبہ کے جو ادا کیے، مثلا شیطان کو کنکریاں ماریں، اس کے بعد صفا مروہ کی سعی کی، اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ جو بہترین تسبیح ہے لبیک اللہم لبیک وہ آپ نے پڑھی، صفا مروہ کی سعی سارا، الجامع الاحکام القرآن جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 129۔ پھر ہر ابراہیم علیہ السلام نے جس عظیم رسول کی دعا کی وہ کون ہیں؟ تمام مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی دعا کی کہ اہل مکہ ہی میں سے رسول کو جو ہے وہ بھیجنا، تو اس کے پیچھے کیا حکمت تھی؟ تو اس کے پیچھے یہ حکمت تھی کہ مکہ کی جو پیدائش ہے، اس کی جو تربیت ہے، وہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ ان سے واقف ہوں گے، اور اس کا صدق، اس کی امانت اور دیانت اور اس کی زندگی کا ایک ایک گوشہ ان پر عیاں ہو جائے گا، اور پھر اس کی رسالت کو تسلیم کرنے کے لیے خود ہی اس کی زندگی میں جو ہے وہ دلائل مل جائیں گے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، سورہ یونس
میں اس سے پہلے بھی تم میں ایک عمر کا حصہ گزار چکا ہوں، تو کیا تم بات نہیں سمجھتے؟ تو یہ ساری تفصیلات جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق ملتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی دعا کی تھی کہ اللہ ایسے نبی کو بھیجنا جو لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کے نفس کو بھی پاک صاف کر رکھے، ان کے نفس کو بھی پاک صاف کر رکھے۔ محترم سامعین، ویسے تو ترجمہ کلاس ایک ایسا سبق ہے کہ ہم اس پہ اگر بات کرنا چاہیں تو ہم ایک ایک آیت پہ بے شمار احکامات بیان کر سکتے ہیں، ایک ایک احکامات کے بارے میں بہترین احکامات بیان کر سکتے ہیں، لیکن وقت کی قلت کی بنا پر یا ویڈیو کے زیادہ بڑے ہو جانے کی وجہ سے ہم اس کا اختتام کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کے لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی مسئلہ ہے، کسی بات کی سمجھ نہیں ہے، کوئی ترجمے کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں سوال کر کے پوچھ سکتے ہیں، اور آخر میں ہم جو ہے وہ دعا کرتے ہیں کہ اس کلام مجید اور ان آیات مبارکہ کے ثواب کو ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اماں عائشہ صدیقہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے صدقے اور تمام امہات المومنین کے صدقے اپنی مرحوم والدہ کی دعائے مغفرت اور دعائے اصال ثواب کے لیے اس کلام مجید کے ثواب کو پیش کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ اس کلام مجید کے ثواب کو قبول فرمانے کے بعد میری والدہ کے درجات کو بلند فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرمائے، قبور کی تمام مشکلات کو آسان فرمائے، ان کی قبور کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں آئے، اور ان کی قبر پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے، اپنی جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے۔ اور آخر میں یہ دعا بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید کو صحیح معنوں میں پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔